سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ شادی کر کے یہ خوش ہیں یا پریشان ہیں؟ الحمدللہ بہت خوش ہوں میں۔ بہت اللہ خوش کا ہیں۔ خاص کرم ہے کہ اللہ پاک نے نیک بیوی دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیک بیوی کا اس دنیا میں ہی مل جانا وہ جو ہے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے رابطہ فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی، ان کا تعلق یہاں لاہور میں بحریہ آرچرڈ سے تھا، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا رشتے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین رشتہ عطا فرما دیا ماشاءاللہ۔ بہت خوش ہیں ماشاءاللہ۔ کیوں جی خوش ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اسی خوشی میں ماشاءاللہ مٹھائی لائے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو اللہ پاک جنت کی مٹھائیاں عطا فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پسند کی مٹھائی لائے، جزاکم اللہ۔ اچھا ایسا ہے کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے محترم بھائی بہت خوبصورت قرآن بھی پڑھتے ہیں، اگرچہ ان کا پراپرٹی کا اچھا بزنس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ قرآن پڑھا انہوں نے، اور ان کے والد بھی ماشاءاللہ قرآن پڑھنے پڑھانے سے خاندان ماشاءاللہ مذہبی دین کی خدمت سے منسلک ہے، تو ان سب کی بھی چاہت ہے اور ان کی بھی چاہت تڑپ ہے کہ میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو اس چاہت کو بھی یہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ شادی کر کے یہ خوش ہیں یا پریشان ہیں؟ الحمدللہ بہت خوش ہوں میں۔ بہت اللہ خوش کا ہیں۔ خاص کرم ہے کہ اللہ پاک نے نیک بیوی دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیک بیوی کا اس دنیا میں ہی مل جانا وہ جو ہے کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ وہ حدیث میں بھی آتا ہے الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، تو ساری دنیا متاع ہے، ساز و سامان ہے، بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ تو واقعی دنیا میں اگر اچھی بیوی مل جائے تو دنیا میں جنت کا مزہ بن جاتا ہے، اور خدا نخواستہ بیوی اچھی نہ ملے تو دنیا میں جہنم کا مزہ چکھا دیتی ہے۔ اللہ پاک اس جوڑے کو بہت خوشیاں عطا فرمائے، اور یہ خوشیاں تا حیات رہیں، اور تا قیامت نیک نسلوں کے وجود میں آنے کا اللہ پاک ان کو ذریعہ بنائے۔ یہ جو ماشاءاللہ یہ قرآن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں انہیں ٹیوشن بھی پڑھانے کا تجربہ بھی ہے، اور ماشاءاللہ بہت مختصر وقت میں بہت اچھا یعنی بچوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں، اور بڑی عمر کے بھی، اور ماشاءاللہ ہوم ٹیوشن بھی اور آن لائن بھی پورے ملک میں پوری دنیا میں پڑھانے کا ماشاءاللہ ان کا سسٹم ہے۔ یہ اب تھوڑی سی ہمیں تلاوت سناتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے ادارے کو بہت ساری خیروں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا، بہت سارے لوگ ہمارے ادارے کی وساطت سے، جیسے ابھی چند منٹ پہلے مجھے ایک نو مسلم لڑکی ہے جس کو اللہ پاک نے، اور وہ ہومیوپیتھک کلینک چلا رہی ہے، بھی آپ کے سامنے فون آ رہا تھا، تو وہ جو ہے بیچاری یعنی نو مسلم ہے، پھر کچھ حالات ہے اسلام قبول کرنے کے بعد خاندان کی طرف سے حالات ہوتے ہیں، وہ ہومیوپیتھک کلینک بھی چلا رہی تھی، لیکن اب وہ حالات کی وجہ سے وہ کلینک بھی سارا آگے پیچھے ہو گیا۔ اب اس کے پاس وہ کلینک کا سامان ہے، وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں یعنی یوں سمجھیں بس قید ہو کے رہ گئی، اور اس میں وہ بڑی مشقت میں ابھی وہ کہہ رہی تھی مجھے کمرے کا کرایہ دینے کے میرے پاس نہیں۔ تو ایک تو ہم الحمدللہ ان سے شادی کی بھی بات ہم چلوا رہے ہیں مختلف جگہوں میں، تو اللہ کرے ان کی مناسب جگہ پہ شادی کی بات چل جائے، لیکن اس وقت تک وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ماہانہ کرائے کا بندوبست ہو جائے، یا میرا جو کلینک میں بنانا چاہتی ہوں ٹرسٹ کے طور پہ، اور اس میں فی سبیل اللہ علاج کروں گی غریبوں کا، اور ماشاءاللہ اس کے ہاتھ میں اللہ نے شفا کی، یعنی لاہور کی ایک اچھی سوسائٹی میں اس نے ماشاءاللہ بہت اچھا کلینک چل رہا تھا، اس کا حالات کی وجہ سے وہ آگے پیچھے ہو گیا۔ تو بہت مختلف لوگ مختلف شعبوں کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، تو ہماری تو دعا ہے اللہ ہمیں خیر کی چابی بنا دے، پوری دنیا میں ہمارے ذریعے خیر کے دروازے کھل رہے ہوں اور شر کے دروازے بند ہو رہے ہوں۔ تو اب میں آپ سے بلا تاخیر اپنے قاری صاحب کی مہمان کی تلاوت سنواتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، انشاءاللہ جیسے یہ پڑھ رہے ہیں اللہ کرے آپ ان کے شاگرد ان سے بھی اچھا پڑھیں گے۔ میں ایک جگہ میں خطاطی سکھاتا تھا، اللہ نے توفیق اپنے فضل و کرم سے، بچپن سے میری دعا تھی اللہ مجھے ہر فن مولا بنا دے، تو میں نے خطاطی بھی سکھائی ایک مدرسے میں، اور دنیا بھر کے لڑکے وہاں پڑھتے تھے، تو میں ان کو خطاطی بھی سکھاتا تھا، تجوید بھی، مختلف شعبے اللہ نے سکھائے، توفیق عطا فرمائی۔ تو میں ان کو اتنا خطاطی میں نے وہ محنت کی، اور بلکہ میں اتنی محنت نہیں کر سکا، ان سے میں نے اپنے سے زیادہ محنت کروائی، وہ میرے سے بھی بڑے خطاط بن گئے، میرے سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو جو کامیاب استاد ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو اپنے سے بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے والد بھی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے سے بھی ترقی کرے، میرے سے بھی آگے بڑھے، اس طرح استاد بھی روحانی والد ہوتا ہے، اس کی بھی چاہت ہوتی ہے
کہ میرا بچہ جو ہے، میرا شاگرد جو ہے، وہ میرے سے بھی آگے بڑھ جائے. بسم اللہ تلاوت سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ پاک مزید آپ کی آواز میں اور آپ کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے. یہ جو ہمارے بھائی نے تلاوت کی، الحمدللہ ہمارے پاس اس طرح اس سے بھی اچھے پڑھنے والے اور قرآن کرام بھی ہیں، یہ بھی ہیں. تو ہمارے سے فی الفور رابطہ کیجئے، دنیا بھر سے رابطہ کیجئے. خواتین کے لیے بھی ہمارے پاس ہیں، معلمات ہیں، حافظات ہیں، قاریات ہیں، عالمات، معلمات، مبلغات، داعیات اللہ، جو ماشاءاللہ یعنی دعوت کے ماحول میں منسلک ہو کر وہ ماشاءاللہ قرآن پڑھنا پڑھانا اور دین کے باقی علوم پڑھنا پڑھانا ان کا وہ بھی ماشاءاللہ تجربہ ہے. اس سلسلے میں دنیا بھر کے لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ملے گی. ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک حضرت قاری صاحب کے اس جوڑے کو بہت بابرکت بنائے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ اس جوڑے میں بھی ایسے اس محبت کا کوئی حصہ نصیب فرمائے. اور جیسے ان حضرات نے اور ایسے بڑے بڑے حضرات نے جیسے آپس میں میاں بیوی نے محبت کے ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، اسی طرح اللہ کرے آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے ہوئے یہ دین اور دنیا دونوں میں ترقی کریں. اللہ پاک ان سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.